جیسا کہ ہمارا پچھلا موضوع ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں تھا، لیکن کیا آپ اس عورت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا یہ کس طرح دین اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آ گئی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد اسے کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آئیے یہ سب کچھ اس عورت یعنی آمنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے کہ قرآن پاک کے مطالعے نے مجھے کئی دن تک بے چین رکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب طرح کا جذباتی مد و جزر ہو گیا تھا۔ جی چاہتا کہ اب میلکم ایکس سے ملوں، مگر وہ اس شہر سے بہت دور تھے۔ میں نے اخبار کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سا ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں نے اس شخص محمد یوسف کو فون کیا اور اس سے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ جب میں اگلے دن محمد یوسف سے ملنے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کی پریشانی کے سبب کو بانپ لیا۔ وہ کسی صحت مند اور توانا لڑکی سے ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ جب انہیں ویل چیئر میں بیٹھی حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی دکھائی دی تو وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ محمد یوسف میری ہی طرح حبشی تھے۔ کبھی ان کا نام جانی بیلگڈن تھا، اب وہ محمد یوسف جیسے خوبصورت نام کے مالک تھے۔ وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یا امام تھے۔ وہی مسجد میں نماز پڑھاتے اور وہی قرآنی تعلیمات کا درس دیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے۔ محمد یوسف مسکرا دیے، پھر انہوں نے دھیمے سے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور زندگی بھر نہ بھول سکوں گی، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام کے ساتھ ان کی شگفتگی کا یہ عالم تھا کہ ایک برس میں محمد یوسف نے کلام مجید مکمل کر لیا اور عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، مگر وہ کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زندگی کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے، خدا مبارک کرے، مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی، اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اسے یاد کر لو اور اگر ہو سکے تو سپہر کو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز برابر یاد کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیے اور مسلمانوں جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضاکار بن گئی۔ مجھے معمولی سا گزارا الائنس ملنے لگا۔ جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت سٹپٹائے۔ وہ یہ سوچ ہی نہ سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا، میں اخباروں کے لیے دن میں لکھوں گی اور جو معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا میں ان کو دے دوں گی۔ میری اس عملی زندگی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب میں مسلمان رضاکار بن گئی۔ میں جیلوں میں جانے لگی، وہاں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، ان کو ان کی زندگی کے گھناؤنے پہلو دکھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ کچھ قیدی وقت کاٹنے کے لیے میری بات کو توجہ سے سنتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری جسمانی مزدوری پر بھی کہے لگائے، مگر میں متنی ہراساں نہ ہوئی اور نہ ہی میری ہمت نے جواب دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک حبشی قیدی البرٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بہت باہمت لڑکی ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے تو برنارڈو کا خاتمہ کر دو۔ میں نے پوچھا، برنارڈو کون ہے؟ برنارڈو اس شہر میں بڑی مافیا فیملی کا سربراہ ہے، وہی شخص ہے جو اس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو منشیات نہ ملے اور نہ لوگ ان کے عادی ہوں۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے،
मैं बर्नार्डो से कैसे मिल सकती हूँ? इसने मेरे कान में मुझे बर्नार्डो का पता बता दिया। जब मैं जाने लगी तो अल्बर्टो का लहजा यकसर बदल गया था। वो नदामत के साथ कहने लगा, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे बर्नार्डो का जिक्र किया। तुम इस सारे वाक़ये को भूल जाओ। तुम अंदाजा नहीं कर सकती हो कि बर्नार्डो कितना खतरनाक आदमी है। सुबह का वक्त था जब मैं वक्त तय किए बगैर बर्नार्डो के आलीशान घर के अंदर दाखिल हुई। इस घर को देखकर कोई शख्स अंदाजा न कर सकता था कि इस घर में रहने वाला शख्स कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो सकता है। इसके मुलाजिम ने मुझसे बहुत बहस और तकरार की, लेकिन मैंने उसे इसरार किया कि मैंने बर्नार्डो को मिलना है। अचानक ही एक शख्स की आवाज आई। उसने मुझसे पूछा क्या काम है, और यही बर्नार्डो था। मैंने उससे कहा, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा। बर्नार्डो ने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा, फिर मुलाजिम को वहाँ से चले जाने का इशारा किया। मेरी चंद मुलाकातों के बाद बर्नार्डो मेरी जात में दिलचस्पी लेने लगा और इसने अपना धंधा छोड़ दिया और वो राह रास्त पर आ गया। आमना बताती है कि पिछले चंद बरसों में मेरी कोशिशों की वजह से 350 अफराद ने मुंशियात से तौबा की है और 21 मर्द और औरतों ने इस्लाम कबूल किया है। अंदाजा कीजिए कि जब इंसान अज़म कर ले दीन की हिम्मत का, तो अल्लाह ताला इसे तौफीक दे ही देते हैं। चुनाचे हमें भी इस वाक़ये से सबक हासिल करते हुए दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशां होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको इस्लामी वाक़यात के बारे में बताते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।